السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 12 پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس زیر بحث عبارت کے صرفی انداز میں سیغے حل کرتے ہیں۔ 11 خانے آپ کے سامنے ہیں، ترتیب وار آپ نے حل کرتے جانا ہے۔ لفظ قد، اس کا معنی ہے کبھی، سے اقسام میں سے یہ حرف ہے۔ آگے جتنا بھی خانے ہیں ان سارے خانوں کو خالی چھوڑ دیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یکون، اس کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا، وہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل مضارع معروف۔ صیغہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ باب کان یکون ناصرہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے۔ مادہ اس کا کاف واو نون ہے۔ وزن اس کا یفعل کا ہے، یکون بروزن یفعل۔ اصل یہ یفعل کے وزن پہ یکون تھا۔ تعلیل والے خانے میں آپ تعلیل لکھیں کہ یکون اصل میں یکون تھا۔ واو متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت ماقبل کو دی تو یہ یکون بن گیا، صیغہ مکمل ہو چکا۔ آگے ہے لفظ ما، اس کا معنی ہے وہ جو۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم موصول۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے۔ یہ اسم موصول جو ہے یہ جامد ہے۔ 6 اقسام مع نوعیت میں آپ نے اسم جامد لکھنا ہے۔ صیغہ واحد مذکر کا ہے۔ آگے باب 6 اقسام، 7 اقسام، مادہ، وزن، اصل، تعلیل، سارے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ بعد، اس کا معنی ہے بعد۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، جامد۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ مادہ اس کا با عین دال ہے۔ وزن اس کا فعل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ داخلاً کا معنی ہے داخل ہونے والا۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم مشتق ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ صیغہ واحد مذکر کا ہے۔ باب داخل یدخل ناصرہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ مادہ اس کا دال خا لام ہے۔ وزن اس کا فاعل داخل فاعل کے وزن پہ ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں، یہ اپنی اصل پہ ہے، تعلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے ما، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ آگے ہے قبل، اس کو لیں، اس کا معنی ہے پہلے۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے۔ صیغہ واحد مذکر کا ہے۔ باب 6 اقسام والے آگے سارے خانے خالی چھوڑ دیں، نہیں بلکہ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ مادہ اس کا قاف با لام ہے۔ وزن اس کا فعل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے کانا، اس کا معنی ہے وہ ہوا یا وہ تھا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف۔ صیغہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ باب اس کا کانا یکون ناصرہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے۔ مادہ اس کا کاف واو نون ہے۔ وزن اس کا فعل کا ہے۔ اصل میں یہ کاوانا تھا۔ تعلیل جو اس میں ہوئی ہے وہ یوں ہوئی، کانا اصل میں کاوانا تھا، واو متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدلا، کالا والا قاعدہ اس میں ہوا تو یہ کاوانا کانا بن گیا۔ اچھا جی،
آگے ہے بعد کا لفظ، یہ بھی ہو چکا ہے۔ جنس کے لفظ کو لیں آپ، جنس کا معنی ہے جنس۔ سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا جیم نون سین ہے، وزن اس کا فعل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ ما کا پہلے ہو چکا ہے، قبل بھی ہو چکا ہے۔ نحو کے لفظ کو لیں، اس کا معنی ہے مثل۔ سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے ناقص واوی ہے، مادہ اس کا نون حا واو ہے، وزن اس کا فعل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑتے ہیں۔ قول یہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے، تعالی بھی پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ اغسلو کو لیں، اغسلو کا معنی ہے تم دھوو، سب مرد، تم سب مرد دھوو۔ سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، باب اس کا غسل یغسل ناصرہ کے وزن پہ ہے۔ شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا غین سین لام ہے، وزن اس کا افعلو اغسلو کے وزن پر، افعلو کے وزن پر ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ وجوہ کا لفظ، اس کا معنی کئی چہرے، سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ جمع مکسر کا ہے، باب نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے مثال واوی ہے، مادہ اس کا واو جیم ہا ہے، وزن اس کا فعول وجوہ ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے ہے لفظ ایدی، ایدی کا معنی ہے کئی ہاتھ، سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ جمع مکسر کا ہے، باب نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے، مادہ اس کا یا دال واو ہے، وزن اس کا افعل کا ہے، اصل میں یہ ایدون افعل کے وزن پر ایدون تھا، جو اس میں تعلیل ہوئی ہے اس میں کئی تعلیلیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایدی اصل میں ایدون تھا، تو دال پر ضمہ ثقیل ہے تو اس کے رفع کو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ ایدیون بن گیا۔ پھر اضافت کی وجہ سے واو کی تنوین حذف کر دی، تنوین گرا دی تو یہ ایدیو بن گیا۔ اچھا جی، اب یہ چونکہ اس میں اور تعلیل کریں، چونکہ یہ لام واو لام کلمہ میں مضموم ہے، کسرہ کے بعد واقع ہوا، اس کے بعد اور واو بھی نہیں ہے تو اس واو کو ساکن کر دیا، اب یہ ایدیو بن گیا، پڑھا نہیں جا رہا، ثقیل ہے۔ اچھا، اس میں اور تعلیل کریں اب، وہ یہ کہ واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوا تو اس کو یا سے بدل دیا، یہ ایدی بن گیا۔ جو تعلیلیں اس میں ہوئی ہیں ساری تعلیلیں سامنے آ گئی ہیں، 3-4 تعلیلیں جو ہوئی ہیں، ایدی بن گیا۔ اب اس کی جو شکل ہے وہ ہے اسم منقوص والی۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور ماقبل مکسور ہو، تو یا ہے آخر میں اور اس کا ماقبل جو حرف ہے دال اس پہ کسرہ ہے، یا ماقبل مکسور والی حالت اس میں چونکہ آ گئی، اسی لیے اس کو اسم منقوص کہیں گے، اور اسم منقوص کی نسبی حالت فتح سے آتی ہے، اسی لیے اس پہ فتح آئی ہے، ایدیکم، بات ختم۔ آگے لفظ مرافق، مرافق کا معنی ہے کئی کوہنیاں، سے اقسام میں سے اسم جامد، صیغہ یہ جمع مکسر کا ہے، مرفقون کی جمع ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، شش اقسام میں سے رباعی مجرد ہے، مرفقن اس کی جو اصل ہے میم را فا قاف اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، وزن اس کا مفاعل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ لا یکونو، یکونو صیغہ پہلے حل ہو چکا ہے، اسی پر اس کو قیاس کر لیں۔ ما بعدها داخلا فی ما قبلها، اس کے بھی فردن تعلیلات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، جو اس کا سیکھا ہے وہ بھی حل ہو چکا ہے۔ آگے ہے لم یکن، یہ صیغہ لم یکن اس کا معنی ہے وہ نہیں ہوتا،
وہ نہیں ہوا، ماضی میں اس کا معنی ہو چکا ہے۔ سے اقسام میں سے فعل ہے، فعل مضارع منفی بلم، نفی جہت بلم ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، باب اس کا کان یکون ناصرہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، اور مادہ اس کا کاف واو نون ہے۔ وزن اس کا جو ہے وہ ہے لم یفعل کا، لم یفعل کا، لم یفع بن گیا پھر۔ اصل اس کی جو ہے وہ ہے لم یکون، لم یکون۔ تو شروع میں جو لم آیا اس نے آخر میں جزم دینی ہوتی ہے، تو اس میں جو تعلیل ہوئی وہ میں آخر میں اس کی بتاتا ہوں تفصیل سے، اس میں جو تعلیل ہوئی ہے۔ باقی جو ما ہے اس کا پہلے ہو چکا ہے، بعد کا بھی ہو چکا ہے۔ ہا ضمیر جو ہے اس کا بھی پہلے میں نے کئی بار بتایا ہے کہ اس کا معنی ہے وہ ایک عورت، اس ایک عورت، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہ اسم جامد ہے۔ 6 اقسام میں سے صیغہ یہ واحد مؤنث کا ہے، اور باب اس کا نہیں ہے۔ آگے جتنے بھی خانے ہیں ان سارے خانوں کو آپ خالی چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ جنس، اس کا معنی ہے جنس، یہ بھی پہلے ہو چکا ہے۔ نحو کا لفظ ہو چکا ہے، قول کا لفظ بھی ہو چکا ہے، تعالی بھی ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ اتمو، اس کا معنی ہے مکمل کرو تم، پورا کرو تم۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، امر حاضر معروف۔ صیغہ یہ واحد صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ باب اتم یتم افعال کا وزن ہے اس کا، باب اس کا افعال کا ہے، اتمام کے وزن پہ۔ اچھا جی، 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ مضاعف ثلاثی ہے۔ ماذا اس کا تا میم ہے، وزن اس کا اتمو افعلو کا وزن ہے۔ اصل میں یہ اتممو تھا، تو جو اس میں تعلیل ہوئی ہے اس پہ غور کریں۔ اتمو اصل میں اتممو تھا، 2 میم ایک جنس کے متحرک ایک جگہ جمع ہوئے، تو جن کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے جو کہ تا ہے، تو پہلے میم کی حرکت جو کہ کسرہ ہے وہ ہم نے اس سے پہلے والے حرف صحیح ساکن تا کو دے دی، اور پہلے میم کو دوسرے میم میں مدغم کر دیا، تو یہ شکل بن گئی اتممو سے اتمو کی۔ صیغہ حل ہو گیا ہے۔ آگے ہے لفظ الصیام، اس کا معنی ہے روزہ، روزے، اور اسی طرح 6 اقسام میں سے یہ جمع مکسر ہے۔ اچھا، 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، اور صیغہ یہ جمع مکسر کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے کیونکہ جامد ہے، اسی لیے اس کا صیغہ نہیں آئے گا، اور باب اس کا نہیں آئے گا۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، اور وزن اس کا فعال کا ہے۔ مادہ اس کا صاد واو میم ہے۔ اصل جو ہے اس کی وہ ہے صوامن، صیامن اصل میں صوامن تھا، جو کہ بعد میں واو سے بدل کر یہ واو سے یا بدل کر صیامن بن گیا۔ آگے ہے لفظ اللیل کا، لیل کا لفظ اس کا معنی ہے رات۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے کیونکہ یہ اسم جامد ہے، اسم جامد کا باب نہیں آتا۔ آگے ہے 6 اقسام کا خانہ۔ 6 اقسام کے خانے میں آپ لکھیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام کے خانے میں آپ لکھیں گے کہ یہ اجوف یائی ہے، اور مادہ اس کا لام یا لام ہے۔ اچھا جی، اور وزن اس کا فعل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑ دیں گے۔ یہ جتنا بھی صیغے تھے اس میں ان کا حل ہو گیا ہے، باقی لم یکن کا صیغہ رہتا ہے، یہ میں تحریراً آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ واللہ المستعان۔ کوئی بھی آپ کو اشکال ہو تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ السلام علیکم۔